اب یہ قیمتی نقطہ دوستو سمجھنے والی بات کہ ساری قیمت جو اس جگہ کی ہے، سارا جو ان لوگوں کا جو سب سے بڑا اللہ نے اس وقت وہ کیا ہے، تقدس دیا ہے، رتبہ دیا ہے غریبوں کو، امیروں کو جو اس میدان میں پہنچ رہے ہیں، بوڑھوں کو، اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ وہی ہے۔ نام کیوں رکھا گیا تھا اس کا جگہ کا؟ عرفہ۔ کس نے پہچانا؟ آدم علیہ السلام نے اور حوا نے ایک دوسرے کو پہچانا۔ سٹوری یہی تھی نا۔ آج جو حاجی وہاں پہنچا ہے تو وہ اسی قصد سے پہنچا ہے۔ وہ کون لوگ ہیں؟ اللہ کہتا ہے میدان وہی عرفات کا، اور ہیں یہ بھی پہچاننے والے، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے مجھے پہچانا ہے۔ یہ اسپیشل کلاس ہے۔ یہ کون لوگ ہیں؟ یہ مجھے پہچاننے والے لوگ ہیں۔ یاد رکھیں چیز۔ پیچھے والے کون ہیں؟ جو اس دنیا ہم چھوڑ ہیں عرفات کے بعد جو ہیں، پیچھے مکہ میں ہیں، مدینے میں، وہ لوگ کون ہیں؟ کہتے ہیں وہ پہچاننے والے نہیں ہیں، وہ میرے ماننے والے ہیں۔ ماننے والا اور ہوتا ہے اور جاننے والا بہت فرق ہے۔ ماننے والا تو پیچھے چھوڑ ہے جب تک تھے وہاں، لیکن جب اس میدان میں پہنچے تو وہ کیا بن گئے؟ جاننے والے بن گئے۔ اللہ تعالیٰ پھر اعلان فرماتا ہے انسانوں کو کہ اب یہ وہ انسان نہیں ہے، انہوں نے مجھے جان لیا۔ کیسے جانا؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ عرفہ کے روز سب سے قریب ترین آسمان پہ نزول فرماتے ہیں۔ حدیث ہے جس کا مفہوم پیش کر رہا ہوں۔ سب سے قریب آسمان پہ نزول فرماتے ہیں اور نصر فرماتے ہیں تمام ان لوگوں پر جو عرفات کے اندر موجود ہیں، اور پھر فخر فرماتے ہیں تمام ملائک پر، تمام فرشتوں پر۔ اور کیا فرماتے ہیں؟ کہتے ہیں جی یہ وہ لوگ ہیں، سبحان اللہ، یہ وہ لوگ جو یہاں پر جو جمع ہوئے ہیں، کون لوگ ہیں؟ کہ یہ میری رحمت کے امیدوار ہیں اور میرے عذاب سے خوف رکھنے والے اور ڈرنے والے لوگ ہیں۔ دو صفت بتائیں اللہ پاک نے۔ یہ میرے جاننے والے وہ لوگ ہیں، دو صفت ہو گئی ان لوگوں میں۔ کیا؟ کہ یہ میرے رحمت کے امیدوار ہیں اور مجھ سے خوف زدہ ہیں میرے عذابوں سے، میری سزاؤں سے۔ اور یہی کام حاجی وہاں کرتا ہے، یہی کام اس کا ہے۔ یہ پیغام کیا ہے؟ اب ہمارے لیے الحمدللہ بڑا اچھا پیغام ہے کہ دو کیفیت پیدا کرنی چاہیے انسان کو اپنے اندر معرفت کے لیے اللہ کو۔ ایک یہ کہ اللہ کی رحمت ہو، ہر وقت موزن ہو جائے، بندگی کے ساتھ عبادت ہوں، لیکن بھروسہ عبادت میں بھروسہ کس پر ہو؟ اس کی رحمت پہ ہو۔ جو انسان یہ رکھے گا تکبر اس میں کبھی آ ہی نہیں سکتا۔ تو سب سے بڑا جرم ہے انسان کے اندر، سب سے بڑا شرک کے بعد جو ہے سب سے بڑا جرم ہے، اللہ تعالیٰ اس کو نہیں چھوڑیں گے، اس میں تکبر ہوگا۔ اور تکبر ایک ایسی چیز ہے، وہ ایسے رینگتا ہے انسان کے دل کے اندر جیسے چیونٹی رینگتی ہے نا، اس طریقے سے رینگتا ہے، اتنا چھوٹا۔ تو جب یہ رحمت آ جاتی ہے اللہ کی، یہ چیز پیدا ہو جائے انسان کے اندر کہ بس بخشا کی رحمت، اللہ کی رحمت پہ سب کچھ ہے، تو پھر اس کا اپنے اعمال کچھ نظر نہیں آتے، کوئی گھمنڈ نہیں ہوتا کسی چیز پہ، کسی بھی حیثیت پہ فخر نہیں ہوتا، اپنے آپ کو کچھ نہیں سمجھتا، ناچیز اور عاجز سمجھتا ہے، انتہا درجے کا عاجز انسان ہوتا ہے۔ بس رحمت کی وجہ سے اس کے ہاتھ اٹھے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ، کوئی چیز اس کو نظر ہی نہیں آتی کہ میرے پاس کوئی چیز ہے، صحیح دست سمجھتا ہے اپنے آپ خالدہ میں۔ اور دوسرے جو خوف پیدا ہو جائے اللہ تعالیٰ کا، سبحان اللہ، پھر وہ چھوٹا گناہ نہیں سمجھتا چھوٹا نہیں ہے گناہ، یہ تو پہاڑ ہے گناہوں کا۔ وہ ایسے چبھتا ہے اس کو جیسے کانٹا چبھتا ہے جسم پہ انسان کے سوتے میں، جب تک اس سے خلاصی نہ حاصل کر لے اس کو چین ہی نہیں آتی، نیند ہی نہیں آتی، جس کو ہم چھوٹا سا گناہ سمجھتے ہیں۔ یہ کب پیدا ہوتا ہے؟ انسان کا خوف پیدا ہو جاتا ہے۔ یہ پیغام کیا ہے؟ اب ہمارے لیے الحمدللہ بڑا اچھا پیغام ہے کہ دو کیفیت پیدا کرنی چاہیے انسان کو اپنے اندر معرفت کے لیے اللہ کو۔ ایک یہ کہ اللہ کی رحمت ہو، ہر وقت موزن ہو جائے، بندگی کے ساتھ عبادت ہوں، لیکن بھروسہ عبادت میں بھروسہ کس پر ہو؟ اس کی رحمت پہ ہو۔ جو انسان یہ رکھے گا تکبر اس میں کبھی آ ہی نہیں سکتا۔ تو سب سے بڑا جرم ہے انسان کے اندر، سب سے بڑا شرک کے بعد جو ہے سب سے بڑا جرم ہے، اللہ تعالیٰ اس کو نہیں چھوڑیں گے، اس میں تکبر ہوگا۔ اور تکبر ایک ایسی چیز ہے، وہ ایسے رینگتا ہے انسان کے دل کے اندر جیسے چیونٹی رینگتی ہے نا، اس طریقے سے رینگتا ہے، اتنا چھوٹا۔ تو جب یہ رحمت آ جاتی ہے اللہ کی، یہ چیز پیدا ہو جائے انسان کے اندر کہ بس
بخشا اتنی رحمت، اللہ کی رحمت پہ سب کچھ ہے، تو پھر اس کا اپنے اعمال کچھ نظر نہیں آتے، کوئی گھمنڈ نہیں ہوتا کسی چیز پہ، کسی بھی حیثیت پہ فخر نہیں ہوتا، اپنے آپ کو کچھ نہیں سمجھتا، ناچیز اور عاجز سمجھتا ہے، انتہا درجے کا عاجز انسان ہوتا ہے، بس رحمت کی وجہ سے اس کے ہاتھ اٹھے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ، کوئی چیز اس کو نظر ہی نہیں آتی کہ میرے پاس کوئی چیز ہے، صحیح دست سمجھتا ہے اپنے آپ کو خالدہ میں، اور دوسرے جو خوف پیدا ہو جائے اللہ تعالیٰ کا، سبحان اللہ، پھر وہ چھوٹا گناہ نہیں سمجھتا چھوٹا نہیں ہے گناہ، یہ تو پہاڑ ہے گناہوں کا، وہ ایسے چبھتا ہے اس کو جیسے کانٹا چبھتا ہے جسم پہ انسان کے سوتے میں، جب تک اس سے خلاصی نہ حاصل کر لے اس کو چین ہی نہیں آتی، نیند ہی نہیں آتی، جس کو ہم چھوٹا سا گناہ سمجھتے ہیں، یہ کب پیدا ہوتا ہے؟ انسان کا خوف پیدا ہو جاتا ہے، سیدھی دعا، کوئی اس میں کنڈیشن نہیں، اللہ میری امت کو بخش دے، اچھا وہاں سے جواب کیا ہے؟ سبحان اللہ، وہاں سے انکار ہو ہی نہیں سکتا، کہتے ہیں میرے محبوب نے بھی کیا مانگ لیا، کچھ تو کنڈیشن ہونی چاہیے تھی، چل تو نے مانگا تو میں نے سب کو بخش دیا، اللہ تو یہاں ایک کنڈیشن اللہ پاک نے لگا دی، کہتے ہیں لیکن سوائے ایک انسان کے، اب اس چیز کو ہم نے دیکھنا ہے، اگر آج رات کی بخشش کرانی ہے تو اس کی طرف توجہ فرما لیں، اشارہ آتا ہے، یہ دیکھ لیں کتنی ناگوار ہوگی اللہ تعالیٰ کو یہ بات، ایسی رات کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے اس کو پسند نہیں کیا، کتنی گندی بات ہوگی وہ، کتنی غلیظ بات ہوگی اگر ہم وہ بات کریں، آج کے بعد تو ہمیں توبہ کر لینی چاہیے اس چیز سے، کیوں تو آج کر کے اٹھیں گے انشاءاللہ، آج ہم نے بخشش کروانی ہے وہ تو کر کے اٹھیں گے، کریں گے یا نہیں؟ میں اپنے سے مخاطب ہوں، آپ تو ماشاءاللہ کیے کرائے ہیں، میں آپ کو نہیں کہہ رہا، آپ تو بخشے ہے پاکستان میں، اپنے سے کہہ رہا ہوں کہ اٹھے گا یا نہیں اٹھے گا، آپ بھی شامل ہو جائیں ہونا چاہتے ہیں، میں اپنے سے مخاطب ہوں، کبھی آپ سے نہیں ہوا، آپ نیک انسان ہیں، بتاؤ آج کی رات میں میں کہتا ہوں نہیں میں نے نہیں ماننی یہ بات، تو اس سے بڑا ایک گنوار کوئی جاہل انسان ہو سکتا ہے؟ چاہے کچھ بھی ہو، کسی مقام پہ بزرگ ہو، عالم ہو، محدث ہو، اگر وہ اس پیغام کو سمجھتا سب سے بڑا جاہل ہے، سب سے بڑا پاگل انسان ہے، کوئی چیز کو کام نہیں آتی، ایک نقطے کو سمجھنا پڑے گا، جب نبی نے کہا کہ میری امت کو بخش، اللہ نے کہا میں نے بخش دیا، لیکن سوائے وہ جو سوائے جو آ رہا ہے اگر وہ میرے اندر موجود ہے اور میں اس کو آج ختم نہیں کرتا تو مجھ سے زیادہ بیوقوف انسان کون ہو سکتا ہے؟ بے شک میں شیخ ہوں، حضرت ہوں، عالم ہوں، جو کچھ بھی ہوں، تو بالکل 0/0 اللہ کی کتاب ہوگا نہیں ہوگا، وہ کیا تھا جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سوائے ایک چیز کی، وہ کیا چیز تھی کہ وہ لوگ جو ایک دوسرے پہ ظلم کرتے ہیں میں نے اپنے بخش دی، اللہ تعالیٰ میرا جو تعلق تھا بندے کے ساتھ، جو ساتھ میرے ساتھ پھڈے بازی کرتا رہا، جو کرتا تھا، سمجھے میری بات، ہلکی اردو بول رہا ہوں آپ سے، کوئی بڑا لفظ نہیں لاتا، جو پھڈے بازی کرتا رہا میرے ساتھ، جو دھکوسلے بازی سے نے کی ہے، چلو میرے حبیب تو نے مانگ لیا، میں بھول جاتا ہوں اپنی جو زیادتی سے میرے ساتھ کی ہیں، میرے حقوں کو توڑا اس نے آج تک، جو کرتا رہا ہے اس وقت تک، چل میں بھول جاتا ہوں، میں نے معاف کی ہے، لیکن مجھے جتنی تجھے اپنی امت سے پیار ہے، اللہ سبحان اللہ، جتنا تجھے اپنی امت سے پیار ہے تو مجھے بھی اپنے مخلوق سے اتنا ہی پیار ہے، ظلم کیوں کرتا ہے میری مخلوق کے کوئی انسان؟ اگر میں نے کسی کو اونچا کر دیا، اس کو نیچے کر دیا، کسی کو میں نے اس کے ماتحت کر دیا، اس کو اس کے اوپر کر دیا، اس کا ماتحت ہو گیا، ماتحت سمجھے سبارڈینیٹ ہو گیا، تو میں نے کیا، تو کیا اس کا مطلب ہے بجائے میری نعمت کو شکر کرنے کے وہ اس پہ ظلم کرے، اس کے حق کو مارے؟ اللہ تعالیٰ کا تجھیتا آج کی رات بھی اس کو میں نہیں بخشوں گا، اتی اللہ و اتی رسول فقط فوزا فوزا عظیم، تیسری چیز کوئی نہیں، اللہ کے احکامات ہو اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نقل ہو، اتباع ہو، بس سب سے بڑا عالم بھی وہی ہے جس میں دو چیزیں پائی جائیں گی، سب سے بڑا صوفی بھی وہی ہے جس میں دو چیزیں پائی جائیں گی، سب سے بڑا مفکر بھی وہی ہے جس میں دو چیزیں پائی جائیں گی، کیا؟ اطیع اللہ اور اطیع رسول، حکم اللہ کا اور اطاعت، نقل کس کی؟ تیسری نقل ہمیں کسی کی نہیں چاہیے، نکمنڈی ہوتی، تصور بھی نہیں آتا، ہر چیز میں نقل کس کی ہو؟ اللہ کے حبیب کی ہو، بس ہر چیز میں، کھانا پینا، اٹھنا چلنا، جناب سونا اور لیٹنا، آنا جانا، گھر بار، نوکری، کوئی چیز بھی ایسی نہ ہو ہمارا جو مختلف ہو اس چیز سے۔ جب یہ دو چیزیں آ گئی تو اللہ اعلان فرماتا ہے کہ یہ شخص ماننے والا نہیں رہا، یہ کون ہو گیا؟ عارفین میں لکھا گیا، یہ پہچاننے والوں میں ہو گیا۔